تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک میڈیا کس کے انڈر ہے؟ شیطان کے انڈر نا. بالکل. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ڈپریشنز ہوں, لوگ حلال کو میں ان کو مزہ نہ آئے, حرام میں مزے ڈھونڈے, پھر حرام کے اندر اتنا گلٹ ہوتا ہے اور وہ روح کو اتنا جو ہے وہ زخمی کرتا ہے کہ وہ پھر تکلیف برداشت نہیں ہوتی, اور اینڈ میں پھر جا کے کیا ہوتا ہے, یا پاگل خانوں میں یا سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ اگر یعنی آپ بگر پکچر میں دیکھیں تو اسلام کیا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے میریٹل لائف ہے وہ اتنی آرام سکون دہ ہو, اس میں اچھا گرو ہیلدی ریلیشن ہو, کسی کے بارے میں کوئی حسد جیلسی بغض نہ ہو, اور اس میں ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں. اگر آپ کے 7 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں تو آپ 10 نسلیں تیار کر رہے ہیں دونوں مل کے. بالکل. اب شوہر نے اور نکاح کر لیا, بیوی کو کوئی ٹینشن نہ ہو, وہ آرام سے جو اس کو 3 دن ملے ہیں وہ اس میں اپنے اور 10 کام کرے, اپنی سیلف گرومنگ کرے, اپنے آپ کو اور اسٹرانگ کرے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دیکھیں آپ کہ ان کے 2 دفعہ وہ بیوہ ہوئیں, تو اس کے بعد وہ کتنی اسٹرانگ تھیں کہ پورے قریش اور مکہ کی سب سے بڑی تاجر الکبریٰ کا لقب انہیں اسی لیے ملا بزنس ورلڈ میں. اور اتنا بڑا ان کا آتا تھا کہ سمجھے جیسے کتنے سارے بحری جہاز ہیں نا, بیڑا پورا, اس طرح کا بزنس ان کا ہوتا تھا اونٹوں کے اوپر. تو ایک بیچاری عورت تو اس طرح نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں ایک دفعہ بیوہ ہو جائے تو وہ تو اتنی بیچاری بن جاتی ہے, اس کے آنسو ہی نہیں ٹھہرتے ساری زندگی. تو ہم اپنی زندگی کو پھر وہ کیا کر رہی ہے؟ ضائع کر رہی ہے, اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں نا تو اسی جو ہے یہ ہمارا ٹی وی ڈراموں اور یہ جتنے ان کے ایکٹرز وغیرہ ہیں, شوبز ہے, تو یہ شوبز کے لوگ اسلام کے اس جو میرج سسٹم ہے اس کو زیادہ اچھا اپلائی کر رہے ہیں. جی جی. ایون قرآن پڑھی ہوئی عالمہ اپنے شوہروں کی دوسری شادی کو برا سمجھتی ہیں. بالکل بالکل. اور وہ اتنا اس کے اوپر بولتی ہیں. اور ایون وہ ان کی میرے ساتھ بہت زیادہ آرگو ہوئے کہ اگر شوہر تو تب کہا ہے نا اور شادی کرے کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے یا وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی آیت بتائیں, کوئی حدیث بتائیں کہ جہاں پہ یہ کنڈیشنز ہوں. ایون اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کہہ دیا بس اپنی پسند کی کرو. پھر کہتے ہیں اچھا پھر کرنی ہے تو بیوہ سے کریں یا طلاق یافتہ سے کریں, بڑی ایج کے چھوٹی اور لڑکیوں سے کیوں شادی کرتے ہیں؟ اس میں بھی اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. اللہ نے تو نہیں یہ کہا کہ اگر بڑی عمر کا مرد ہے تو وہ اب دوسری بیوی وہ طلاق یافتہ سے ہی کرے یا بیوہ سے ہی کرے. اگر وہ اس کو کوئی 18 سال کی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو کرے نکاح. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو 2 محبت کرنے والوں کے لیے بہترین کیا ہے کہ نکاح کریں. بہترین چیز ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نکاح کر لیں. اسلام میں شادی کی کوئی ایج بھی نہیں ہے, بلوغت کے بعد کسی وقت بھی, اور دونوں کے اسپاؤس کی بھی ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بڑی عمر کے بندے سے بھی نکاح ہو سکتا ہے, چھوٹی عمر کے اس سے بھی ہو سکتا ہے, بڑی عمر کی عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے, چھوٹی عمر کی عورت سے بھی ہو سکتا ہے, کنواری سے بھی کریں, شادی اس سے بیوہ سے بھی کریں, طلاق, تاکہ آپ کے دماغ میں اس طرح کی کوئی ٹینشنز نہ رہیں. آپ آرام سے حلال ریلیشن اپنا قائم کریں, اور پھر اس کی طرف سے جب سکون ہوگا تو پھر آپ اللہ کے دین کا کام کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس رشتے میں برکت بھی ہوتی ہے جس رشتے میں دین کو شامل کیا جائے یا اللہ کے حکم کو شامل کیا جائے. ابھی جو ہمارے مجھے لگتا ہے خواتین جو یہ سوچتی ہیں, ابھی میں نے نارملی دیکھا ہے یہ کہ ہمارے بچے جو کہ یوتھ ہے, کچھ اس میں سے ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. آج کل ماشاء اللہ ہماری یوتھ کافی دین کی طرف جا رہی ہے. ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے زیادہ شادی کرنی, مطلب ایک سے زیادہ.
لیکن جب کوئی بڑا ان کے منہ سے کی بات سنتا ہے تو سب اس کو بڑی اس نظر سے دیکھتے ہیں, حقیر جانتے ہیں اس کو, یا اس کو بہت برا جانتے ہیں کہ تم مطلب ابھی ایک نہیں ہوئی, ایک سنبھالو گے کیسے, تو 4 کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اور مطلب کافی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ اکثر کمنٹس میں لکھا ہوتا ہے ہم سے ایک نہیں سنبھالی جا رہی, خرچے اتنے زیادہ ہیں, ہم اور کیسے نکاح کر سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نکاح کریں, ٹھیک ہے, جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر بھی لیتا ہے, نبھا بھی لیتا ہے, وہ بھی اسی معاشرے میں لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ نے کرنی ہوتی ہے تو آپ کر لیتے ہیں, اس وقت آپ کو بیوی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم ویسے ایک یقین سے بات کریں, بلیف سے, اب پاکستان کے معاشرے میں سے بالکل الٹ چل رہا ہے اسلام. پاکستانی معاشرے میں کہتے ہیں پہلے کچھ کرے گا, ابھی تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوئے تو پھر نکاح اس کی شادی کریں گے. ابھی کچھ کرتا ہی نہیں, اس کی کیسے شادی کر دیں. ایون یوتھ چیخ رہی ہے اپنے ماں باپ سے, کہہ رہی ہے ہمارے نکاح کرو. مطلب وہ کو ایجوکیشن میں ہیں, وہ جابز میں اکٹھے ہیں, وہ ان کو پسند آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نکاح کرو, پیرنٹس نہیں کر رہے نکاح. ابھی برڈن ہو جائے گا, کچھ کرتا نہیں ہے. تو اسلام کا فلسفہ اور ہے, ہمیں اپنی سائیکالوجی اسلام کے فلسفے کے مطابق بنانی پڑے گی, اور اگر ہم نہیں بناتے تو پھر ہم جو ہے لوزر ہیں. بالکل, پھر تو ہم طاغوت ہی کی پیروی کر رہے ہیں اور اسی کی بندگی کر رہے ہیں. بالکل. یعنی اسلام میں تو حدیث میں نکاح کثرت سے کرو, اولاد زیادہ پیدا کرو. تو یہ دونوں چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فقر و فاقہ دور ہو, تو یہ چیزیں ہیں کرنے کے لیے. یہ تو نہیں ہے کہ اب ہم سوچیں ایک ریڑھی ہے تو 2 ریڑھیاں لگا لوں گا, تو اس کے بعد دوسرا نکاح کروں گا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ 2 ریڑھیاں کبھی بھی نہ لگیں آپ کی. تو آپ ان خواتین کو یا یوتھ میں جو لڑکیاں ہیں جو ابھی تک میرڈ نہیں بھی ہیں, ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نہیں کریں گی. بلکہ میں نے ابھی سنا ہے کہ ایک لا پاس ہوا ہے, گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے, کہ بھی میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, میں نے سنا ہے, دیکھا نہیں ہے, کہ انہوں نے سیکنڈ میرج پہ کہا ہے کہ سیکنڈ میرج کرنی ہے. اچھا, دوسری پاکستان میں ہوا ہے؟ جی میں نے سنا ہے, یہ مجھے کنفرم پیچھے تک تو سزا تھی. جی بالکل, پیچھے تو پنشمنٹ ہو رہی تھی کہ اگر کوئی بیوی سے اجازت لیے بغیر شادی کر لیتا ہے دوسری, تو اس کو اتنا جرمانہ ہے اور اتنی اس کی سزا ہے. ابھی میں نے یہ سنا ہے کہ بیوی پہ جرمانہ ہے اگر وہ روکتی ہے تو 50 لاکھ کا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, 50 لاکھ کا جرمانہ ہے. اینڈ لٹرلی مطلب آج ہماری یوتھ سوشل میڈیا پہ یہ ریلز بنا رہی ہے کہ میں 50 لاکھ دے دوں گی پر میں شادی کی پرمیشن نہیں دے رہی. یہ والا, حالانکہ آپ دیکھیں نا, پرمیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ آپ کو پہلی بیوی یا دوسری کی پرمیشن کی ضرورت ہو نا. تو پھر وہی بات ہے کہ پھر وہ طاغوت کا لا بنا نا, اس کی بندگی کر رہے ہیں ہم. تو آپ ان لڑکیوں کو کیا سمجھانا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی سمجھانا چاہوں گی, لڑکیوں کو بھی اور لیکن لڑکوں کو بھی, دونوں کو سمجھانا ہے. اب ایک عورت دوسری شادی کیوں نہیں کرنا دینا چاہتی شوہر کو, کہ اس وقت مجھے جو ٹھاٹ بھاٹ اور گھر اور گاڑی اور سارا کچھ ملا ہوا ہے تو یہ میرے سے چھن نہ جائے. انسیکیورٹی, بالکل, ٹھیک ہے, انسیکیورٹی. اللہ پہ بھروسہ تو ہے ہی نہیں, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے ہی نہیں. انسیکیورٹی. میں کہتی ہوں میرے جیسی عورت, ایک عام عورت جس نے کبھی دعا بھی نہیں کی تھی اس معاملے میں, نہ کبھی وش کیا تھا, نہ کبھی سوچا تھا, امپاسبل چیز, ہاں, تو اللہ مجھے ایک جگہ سے لے کر آئے اور اللہ نے مجھے دنیا کی بہترین انسان سے میرا نکاح کرا دیا. تو ہم کیوں انسیکیور ہیں؟ بالکل. اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا, ہم اس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اللہ کا حکم پورا کریں, اور اگر اس میں ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے اس میں بھی خیر ہے ہمارے لیے, اللہ ہمیں اس سے بہترین بندہ دے دے گا. کوئی بھی چیز اللہ ہم سے لیتے ہیں اور ہم اس پہ راضی ہو جائیں اور ہم اللہ سے خیر مانگے, اللہ اس سے بھی اچھی چیز دے سکتے ہیں. لیکن یہ ٹرینڈ تب چلے گا نا کہ جب مرد زیادہ شادیاں کریں گے. اب مرد جو زیادہ شادیاں کریں گے, اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے, اب آپ عرب معاشرہ دیکھیں کہ وہاں پہ عورت کی کتنی عزت ہے, عورت کی کتنی ویلیو ہے. یعنی مطلب یہ کہ وہاں کی عورت
کوئی کمپرومائز یا کوئی زبردستی ریلیشن میں نہیں رہتی. بالکل صحیح. جب مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں اس کا فائدہ عورت کو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کا فائدہ عورت کو دیا ہے. وہ کسی مرد کا تشدد برداشت نہیں کر رہی. وہاں عرب میں کوئی عربی اپنی بیوی کو ایک تھپڑ بھی نہیں لگاتا, کوئی ابیوز نہیں کرتا, کوئی اس کو ماں بہن کی گالیاں نہیں دے رہا, کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ تو نے اپنی ماں سے نہیں ملنا یا ادھر نہیں جانا یا یہ نہیں کرنا. انتہائی ملکہ کی طرح رہ رہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ کوئی بات اگر ایسی ہوئی تو یہ چلی جائے گی, اور اس کو بھی پتہ ہے میں چلی جاؤں گی تو مجھے عدت کے بعد اور اچھا رشتہ مل جائے گا. ان کے حق مہر اتنے زیادہ ہیں. ہم لوگ کویت میں رہے, کویتی عورتوں کے تو حق مہر اتنے زیادہ ہوتے تھے, ہر کوئی دے نہیں سکتا تھا. مسلمان عورت تو اتنی جگہ اونچی پہ کھڑی ہے کہ اس کے معیار پہ تو کوئی مرد پورے ہی نہیں اترے. تو یہ ایک اندر ٹاپک ہے کہ ایک مسلم وومن کا کیسا کریکٹر ہونا چاہیے. وہ ایسی تھوڑی ہے کہ ہر ایک کے اس کو ذلیل کرے اور اس طرح کرے, اور وہ ذلیل ہو رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے, میں اگر اس کو چھوڑ دوں گی تو کہاں جاؤں گی. ایک کرپٹ آدمی کے ساتھ رہ کے وہ اپنے بچوں کی بھی سائیکالوجی کرپٹ کر رہی ہے. وہ اگلی 7 نسلیں برباد کر رہی ہے لیکن چھوڑ نہیں رہی. اللہ کو بھی ناراض کر رہی ہے, آخرت بھی خراب کر رہی ہے, دنیا بھی خراب ہو رہی ہے. ایسے ریلیشن کا پھر کیا فائدہ. بالکل. لیکن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق لے لیں, ٹھیک ہے, طلاق کی بات میں نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ اللہ نے آپ دیکھیں طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ 100% ایفرٹ کرنی ہے اپنے ریلیشن کو بچانے کی. اس میں جو بھی اگر آپس میں اختلافات آ رہے ہیں ان کو بیٹھ کے سولو کرو, اور اگر خود نہیں کر سک رہے ہو تو اور لوگوں کو بٹھاؤ, اور پھر بھی اگر سولو نہیں ہو رہا تو پھر بھی ایک ڈیورس دو. ڈیورس کا آپ طریقہ ہی دیکھیں, جو اللہ کی طرح 3 مہینوں میں الگ الگ جو ڈیورس ہے اس کا طریقہ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پورا سوچنے کا موقع ملے, پورا کمپرومائز صلح کرنے کا ہمیں موقع ملے. اور ویسے تو اسلام میں یہ ہے کہ ایک ڈیورس دے دو اور بس کافی ہے, تاکہ اگر پھر کبھی زندگی میں 6 مہینے بعد, سال بعد بھی آپ کو لگے کہ یہ غلط ہو گیا تھا تو واپس نکاح ہو سکتا ہے. صحیح. تو مطلب اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ریلیشن کو ٹینشن فری گزاریں. بالکل. اور اصل ہمارا فوکس کیا ہو, دین کا کام, جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. شادیاں اب آپ دیکھیں ایسی شادیاں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس سے امپریس ہیں, ملکہ وکٹوریہ سے, وہ شان و شوکت, ہاں بالکل, یا پتہ نہیں ہندوؤں سے کہ وہ کوئی پریوں کا دیس ہے, تو پتہ نہیں کوئی شہزادہ ہے تو کوئی شہزادی ہے, تو کس طرح کی ڈریسنگ ہے اور کتنی جیولری ہے اور اتنا خرچہ. اور وہ خرچہ مطلب وہ جتنا خرچہ کیا ہے وہ بعد میں بیٹے کے ہاتھ پہ نہیں رکھیں گے کہ یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف اپنی اگلی زندگی اپنی سپریٹ ہو کے اچھے سے گزار لیں. نہیں, لیکن اس کے اوپر وہ اتنا خرچہ کریں گے. تو یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ شادیاں اسلام میں کس طرح ہونی چاہیے, وہ تو پھر ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. ابھی تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام, اچھا یہ جہاں پہ لوگ زیادہ آدمی نکاح کرتے ہیں اس جگہ میں کوئی بھی عورت بغیر شوہر کے نہیں ہوتی. بالکل بالکل. اب جب عورت کے اوپر ایک ولی ہے, سرپرست ہے, اس کا نگران ہے, وہ اس کو خرچہ اٹھا رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, تو وہ عورت کیوں باہر جا کے غلط کام کرے گی, وہ کیوں اور مردوں کے پیچھے جائے گی. ابھی یہ انہوں نے سروے کیا نا پیچھے کہ 35 سال سے عمر کی 1 کروڑ عورتیں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہی نہیں ابھی تک, 1 کروڑ. پھر ایک اور سروے آیا تھا کہ 2 کروڑ مرد جو ہیں وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو اب اگر مرد دیکھیں, اب ہمارے پاس پورے اعداد و شمار آ گئے, اب ان میں سے اگر وہ سارے مرد دوسری شادی کر لیں تو آدھے وہ 1 کروڑ عورتیں کمپنسیٹ ہو گئیں.
بالکل. پھر بھی ہمارے پاس 1 کروڑ مرد بچے ہوئے ہیں جن کی ابھی شادی پھر نہیں ہوگی. بالکل. سارا مسئلہ جو ہے یہ مرد اور تو عورت یہ کی کتنا انڈرسٹینڈنگ کا فائدہ ہے اس اللہ کے حکم کو ماننے میں, کتنا فائدہ, اتنی برکتیں. یعنی آپ سوچیں, میں وہ صحابی کا اتنی میں اس کے اوپر سوچتی رہی کہ جن کو رسول اللہ نے مشورہ یہ دیا کہ آپ نکاح کریں, تو آپ یعنی نکاح کرنے سے اور زیادہ نکاح کرنے سے کیا خیر و برکت آتی ہے پوری یونیورس میں, کہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کے ایک حکم پورا کرنے پہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ استغفار کریں, ایک استغفار ہی کریں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کہتے ہیں زمین آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں. تو اللہ کا ایک حکم ہم پورا کریں گے خوشی سے, اس میں کوئی ٹینشن نہیں لیں گے. خواتین کو بھی اتنا ٹائم مل جاتا ہے اس میں کہ ان کے شوہر ایک اور جگہ ہیں, یہ اپنے کام کر لیتی ہیں, ہر وقت کی ٹینشن. اتنی خواتین کو میں جانتی ہوں, یقین کریں کہ وہ مجھے کہتی ہیں کہ یہ 4 بجے کے بعد ہمیں کال نہ کرنا, ہمارے شوہر گھر آ جاتے ہیں, اس وقت کے بعد ہم کہیں جا نہیں سکتے. تو اللہ نے عورتوں سے بھی بہت زیادہ کام لینے ہیں. تو یہ اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے یہ چیزیں. آمین. تو میم کچھ ایسی خواتین ہیں جو کہ اپنے ریلیشن میں ظلم سہتی ہیں, جو ان کو چیزیں نہیں پسند وہ بھی برداشت کرتی ہیں, صرف اس وجہ سے کہ بعض اوقات کچھ کا یہ پرابلم ہوتی ہے کہ والدین, ان کو ماں باپ نے کہا ہوتا ہے کہ اب تم نے جینا مرنا یہیں پر ہے, تم اس کو نہیں چھوڑ سکتی. بعض اوقات معاشرے کے ڈر سے, بعض اوقات وہ اپنے لوگوں کے یا اپنے بچوں کے لیے وہ ایسے کرتی ہیں, کمپرومائز کرتی ہیں. تو آپ ان کے لیے کیا کہیں گی کہ وہ ایسی شادی گزاریں؟ پہلی بات تو یہ کہ جس گھر میں تمہاری ڈولی جائے گی وہاں سے تمہارا جنازہ نکلے, یہ ہندو کلچر ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ایسی کوئی آپ کو مشورہ نہیں دیتا, نہ اسلام میں یہ بات ہے کہ شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہونی ہے. یہ جملے ہمیں کثرت سے ملتے ہیں, تو یہ دس از ناٹ اسلام. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی عورت یا مرد دونوں ہی کبھی بھی ظلم برداشت نہ کریں. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ آپ ظلم برداشت کریں, اور ایون اللہ نے تو ہمیں بھی کہا کہ ہر انسان کو یہ کہا کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے, بے شک, اور ظالم کی مدد نہ کرے, تو ظالم کا ہاتھ روکے. تو جہاں پر بھی لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ بیٹھیں, آواز اٹھائیں, لوگوں کو بٹھائیں. جو اسلام کا طریقہ ہے, جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے, بیٹھ کے ہسبینڈ اینڈ وائف اس کو ایڈریس کریں, ایک دوسرے سے بات کریں, مسئلہ جہاں پہ ہے اس کو سولو کریں, ایک دوسرے دونوں کو ایک دوسرے کی خواہشات. اسلام میں آپ دیکھیں کہ جو شوہر کا ریلیشن اللہ نے بتایا ہے وہ اس طرح کا نہیں بتایا. ٹھیک ہے آپ کے قوام ہیں, قوام مینس کے رسپانسیبل ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ خرچ کر رہے ہیں مال, تو اس لیے ان کو اللہ نے ایک درجہ اوپر دیا ہے کہ وہ گھر کا سارا انتظام دیکھیں گے. لیکن یہ نہیں کہا کہ شوہر ڈرا کے رکھے بیوی کو. شوہر اور بیوی کا جہاں پیار محبت اور رحم کا رشتہ ہے, محبت نہیں ہے تو رحم تو ایک دوسرے کے اوپر ہونا ہی چاہیے نا. تو یہاں پہ تو دیکھیں جانوروں کی طرح بھی سلوک ہو رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, گالیاں بیزتیاں, کوئی ہاتھ میں چیز آئی اٹھا کے غصے سے. شوہر کی ساری خوش مزاجی دروازے سے باہر تک ہوتی ہے, اور گھر کے اندر آگے وہ کوئی اور انسان بن جاتا ہے. بالکل. تو یہ سب چیزیں بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جائے, آخر تک کوشش کی جائے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو انوالو کرنا ہے, پیرنٹس کو کرنا ہے, ایون کہ سوسائٹی میں سے لوگوں کو کرنا ہے, ایون کہ اگر آپ کورٹ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں, جس لیول تک بھی ہر ایک کرنا چاہتا ہے, لیکن اس مسئلے کو سولو کریں. چاہے عورت کی طرف سے مسئلہ ہے چاہے مرد کی طرف سے. نشوز ہے نا اسلام میں, نشوز کسی کی طرف سے بھی اسلام نے, قرآن نے اس کے طریقے بتائے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے. دونوں کو برابری کے حقوق اللہ نے دیے ہیں, بیویوں کے بھی حقوق ہیں, شوہروں کے بھی حقوق ہیں, دونوں کے ایک دوسرے. شوہر کے لیے کیا آتا ہے کہ جیسا خود کھائے ویسا بیوی کو کھلائے.
شوہر باہر تو دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہے ہیں, گھر میں بیوی کو دال روٹی دے رہے ہیں, خرچہ پراپر نہیں دے رہے, اس وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو خود پہنے وہ بیوی کو پہنائے. تو یہ سب بیلنس کرنا, کیونکہ آدمی نے قوام کیوں بنایا ہے؟ صرف اس لیے نہیں بنایا کہ روب جھاڑتا رہے, صحیح ہے, اس کو اس لیے بنایا ہے کہ لائف کو بیلنس کرنا اس کو آئے, بیوی کو بیوی کا مقام دے, ماں کو ماں کا مقام دے, اپنے بہن بھائیوں کو ان کا مقام دے, ہر ایک کو صحیح طریقے سے لے کے چلے. یہ ابھی اس کی ذمہ داری ہے, وہ نگران ہے گھر کا, اور اس سے پوچھا جائے گا, بیوی اس کی رعیت ہے. تو یہ سب چیزیں کرے. ظلم کوئی نہیں برداشت کرے گا, کیونکہ وہ اسلام میں نہیں ہے. یہ آپ کی پوری سائیکالوجی کو تباہ کر دیتے. ٹاکسک ریلیشنز برباد کر دیتے ہیں زندگی. ٹاکسک ریلیشنز میں تو آپ نماز بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے. آپ کی بالکل اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بن رہا ہوتا جب آپ کے ارد گرد یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت آسانیاں کی ہیں, اسی لیے نا. تو آپ ٹاکسک ریلیشن برداشت نہیں کرنا, اس کو سولو کریں. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب بالکل اینڈ ہے, یہ نہیں ہو سکتا, تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی کر دے گا. پھر آپ ہمت کریں, آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کریں, آپ اس ریلیشن سے پھر باہر آئیں, اپنی زندگی کو خود گروم کریں, اپنے لیے خود ڈیسیژن لیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ کو اس سے بہتر ریلیشن دے دے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی تو پھر بھی لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی, الحمدللہ. ہماری یوتھ کافی اس بات کے اوپر بات کرتی ہے, تو ان کی اویئرنیس بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سال پہلے, تو 20 سال پہلے جب میں تھی یا اور میرے جیسی بہت سی خواتین ہیں, تو کیا اللہ نے ان کو نہیں دیے اور شوہر؟ تو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں. لیکن ریلیشن کو دونوں کے لیے سبق ہے کہ اس میں اسلام کو سمجھیں, صحابہ کی زندگی سے سیکھیں, رسول اللہ کی زندگی سے سیکھیں, آپ کا بیویوں کے ساتھ کیسا ریلیشن ہوتا تھا, اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ان کے ساتھ دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں, ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں. اور ایسے شوہر کے لیے تو بیوی کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب میرا شوہر آئے گا, میں اس کے لیے یہ سارا کچھ کروں گی. تو اس طریقے کا ایک گھر کے اندر بہت لائٹ قسم کا ماحول ہو, نہ بچے ڈر رہے ہوں, نہ بیوی ڈر رہی ہو کہ شوہر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جلاد آ رہا ہے. اس طرح کا کوئی ریلیشن جو ہے وہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ ہماری یوتھ کے لیے کوئی میسیج دیں. میرا میسیج میرا کیا, اسلام کا میسیج ہے, اللہ تعالیٰ کا یہی میسیج ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ شریعت کے تابع ہوں. ہمارا ہر ریلیشن اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کے حلال طریقے سے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ جو بھی کریں حلال طریقے سے ہو, اور اللہ کی ناراضگی میں کچھ نہ ہو. کلچر کو آپ نے اتنا ہی فالو کرنا ہے جو اسلام کے مطابق ہے. کلچر کی جو چیز اسلام کے خلاف ہے اس کو بالکل فالو نہیں کرنا, اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا. آپ کا جزاک اللہ خیر, آپ ہمارے پاس آئے, ہم سے بات کی آپ نے, کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ اس مشن میں ہمارا پارٹ بنی کہ یہ اللہ کا ایک صحیح اسلام ہم لوگوں تک پہنچا سکے. کیونکہ ایک بہترین معاشرہ گھر سے بنتا ہے. بے شک. تو گھر ہمارے صحیح ہوں گے تو معاشرہ بھی. ابھی ورنہ آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اس بات کے لیے پریشان ہے کہ کتنی زیادہ بے راہ روی اور بے حیائی اور بد کرداری جو ہے وہ معاشرے میں پھیل گئی ہے. جی, اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ اس اللہ کے حکم پہ عمل کیا جائے, نکاح کو عام کیا جائے, جلدی نکاح کیے جائیں, کثرت سے نکاح کیے جائیں, اور شوہر کی دوسری بیویوں سے نفرت نہ کی جائے, ان سے محبت کی جائے. اور سوکن کا لفظ اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام نے اس کو کیا کہا ہے, بہن. اور آپ ویسے دیکھیں کہ ان ریئلٹی میں اپنے بہن بھائیوں سے ہمارے کتنے ایشوز ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ سم ٹائم اتنے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو نارمل لیا جائے اور اللہ کے سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے کے لیے اچھا رول پلے کر سکیں. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.